ثانی خلیفہ برحق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آل سمیت جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر تنقیدی طبقہ ماہ محرم کو نبوست والا مہینہ قرار دیتا ہے۔ جو تنقیدی طبقہ تو اپنی جگہ رہا، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھی اس جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس مہینے کو نبوست والا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کو آپ نبوست والا مہینہ کیوں قرار دیتے ہو؟ جواب آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ مہینہ نبوست والا ہے۔ تو عزیز بھائیو، آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ یہ مہینہ نبوست والا مہینہ ہے۔ اگر ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کتنی ہی کثیر تعداد میں جنگیں ہوئی، ہر جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی جلیل القدر صحابی شہید ہوا۔ اگر ہم آپ کی بات تسلیم کریں تو کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا بچتا ہی نہیں جس کے اندر کوئی شہید نہ ہوا ہو، تو پھر تو آپ کے نزدیک سارا سال ہی نبوست والا ہوا، برکت اور فضیلت والا تو کوئی دن بچتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ ساری کی ساری عظمت اور شان محرم الحرام کو ملی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کی وجہ سے۔ یہ کہنا بھی آپ کا درست ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی فضیلت اور عظمت پہلی امتوں سے ہی چلی آ رہی ہے۔ مثال دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے یہودیوں، تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اس دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے رہائی ملی تھی، اس خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اے یہودیوں، حضرت موسیٰ کا تعلق تم سے ہے ہی نہیں، حضرت موسیٰ کا تعلق ہم سے ہے۔ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں آ کر روزہ رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا میں روزہ رکھوں گا۔ اور جب امت مسلمہ پر ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزے فرض نہ ہوئے تھے، اس وقت امت مسلمہ کے مسلمان بھی محرم الحرام کے پہلے اشرا کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان تمام مثالوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کی فضیلت اور عظمت پہلی امتوں سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ نبوست والا مہینہ ہے، یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ اس کی عظمت اور شان صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ